دوسرے نمبر پہ آپ نے علماء کے لیے دعا کرے. آپ کی ایمان کی بقا کا سبب علماء ہے. علماء نے جتنے بڑے فتنوں کے مقابلے میں علماء کھڑے ہیں وہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے آنے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کی مہینہ میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے. یعنی ہماری زندگی، ہماری عمریں اتنی لمبی کر لے کہ ہم رمضان کے مہینہ کو پا لیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لمبی زندگی اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ جائز ہے، اور بلکہ اولا اور بہتر ہے اس نیت سے کہ میرے کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا کرے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. اور اس کے خلاف موت کی تمنا کرنا اور موت کا سوال کرنا یہ حدیث میں منع ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرو گے، یا اللہ مجھے موت دے دے، تو آپ حالات سے تنگ آ کر موت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو، دعا کرتے ہو، تو کیا جب یہاں پر آپ کو بے چینی ہے، بے آرامی ہے دنیا میں، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرے کو چین اور سکون ملے گا؟ کیا آپ کے اعمال ایسے ہیں؟ آپ کے اعمال پر آپ کو اتنا اعتماد ہے؟ واقعی اللہ تعالیٰ رحم والا ہے، فضل والا ہے، کرم والا ہے، لیکن ہمارے اعمال کیسے اعمال؟ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے موت کی تمنا سے اور موت کے دعا کرنے سے تو حدیث میں ممانعت آئی ہیں، لیکن لمبی زندگی اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ لمبی زندگی اللہ تعالیٰ سے اس لیے مانگیں کہ اللہ جل شانہ و من والہ میرے کو نیک عمل کی توفیق دے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا جو مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کی مہینہ میں برکت عطا کر، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یعنی رمضان تک کس لیے پہنچا دیجئے؟ تاکہ رمضان کے روزے ہم رکھیں، رمضان میں ہم نیک اعمال کریں، رمضان میں ہم تراویح پڑھیں، رمضان شریف میں ہم تہجد پڑھیں، رمضان شریف میں ہم تلاوت کلام پاک کریں، کیونکہ اس میں شیاطین کو بھی قید کیا جاتا ہے میرے دوستو. تو اب یہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں اس مہینہ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تمہارے اوپر لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 11 مہینے آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، 11 مہینے آپ نے گناہوں میں اپنے آپ کو لت پت کیا ہے،
اب ایک مہینہ کم از کم، اب اس 11 مہینے کے گناہوں کے نحوست سے اب کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اب کا دل کالا ہو چکا ہے۔ اب اس مہینہ میں باز آ، گناہوں سے باز آ۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا باز آ، اپنے گناہوں سے باز آ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے راضی کرے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ من والو فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ اس مہینہ کی برکت سے تمہارے گناہیں وہ صاف ہو جائیں گے جب آپ توبہ کرو گے، روزہ رکھو گے، نمازیں پڑھو گے، تلاوت کلام پاک کرو گے، ذکر اذکار کرو گے، درود شریف پڑھو گے۔ ان عبادات سے آپ کی دل کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان کے دل کو زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ 11 مہینے اپنے گناہیں کی ہیں، اپنی جھوٹ بولا ہے، غیبتی کی ہے، اور کسی مسلمان کی بے عزتی کی ہے۔ اب اس مہینہ میں یہ سب گناہیں چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ جل شانہ من والہ کو اپنا لیں۔ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا، ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے تقریر فرمائی اور یوں فرمایا قد اظلکم شہر رمضان، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، مبارکن، یہ برکت سے بھرا ہوا مہینہ ہے، سراپائے برکت ہے یہ مہینہ، فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ، ثوابہ الجنہ، اس مہینے کا بدلہ جنت ہے۔ جب آپ اس مہینے میں صبر کرو گے، گناہوں سے صبر کرو گے، کھانے اور پینے سے صبر کرو گے، برداشت کرو گے، خواہشات پورا کرنے سے صبر کرو گے، گناہوں سے صبر کرو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثوابہ الجنہ، پھر اس صبر کا بدلہ وہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی غریب آدمی ہے، کوئی مسکین ہے، اس کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ دار کو کھانا کھلایا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کو آگ سے آزاد کریں گے، اس کے بخشش فرمائیں گے۔ صحابہ کرام تو بہت غریب تھے، بہت مسکین تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک بار مہینہ دیکھا، چاند دیکھا، دوسری بار چاند دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل والوں کے پاس
گھر والوں کے پاس 2 چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی، الا الاسودان، پانی اور کھجور ان کے پاس ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو اس لیے صحابہ پریشان ہوئے کہ ہم تو کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ آج تو ہر آدمی کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے تقریباً۔ صحابہ کرام کے اندر اتنا استعداد، ان کی مالی حیثیت اتنی کمزور تھی، 99% صحابہ کرام کے تقریباً، کہ وہ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، خود ان کے پاس نہیں ہوتا تھا کھانا۔ تو اس لیے صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اب اتنا مبارک مہینہ ہے، اگر ہم کوئی کسی کو کھانا کھلائے گا وہ جہنم سے اس کے لیے آزادی کا سبب بن جائے گا، اس کا بخشش ہو جائے گا۔ ہمارے پاس تو کھانا ہے نہیں کہ ہم کسی کو کھلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخشش اللہ جل شانہ من والو، اگر آپ نے کسی کو ایک کھجور بھی کھلایا، کیونکہ آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک لسی کا گھونٹ پلایا، ایک گلاس کا شربت کا پلایا، آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے، آپ نے اس نیت سے پلایا کہ میرے پاس تو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں یہ تھوڑا سا چیز کھلاتا ہوں، تو اس میں بھی اللہ جل شانہ من والو آپ کو معاف کریں گے، آپ کی بخشش فرمائیں گے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے میرے دوستو، اتنا مبارک مہینہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، کہ اس مہینے کا شروع والا 10 دن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے لیے سراپایا رحمت ہے، یہ 10 دن۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی 10 دن اس میں اللہ جل شانہ من والو آپ کے گناہوں کے بخشش فرمائیں گے۔ آپ اپنے گناہوں کا سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ توبہ کریں آپ۔ وَآخِرُهُ، اور اس کا آخری 10 ایام جو ہے عتق من النار، آگ سے آزادی کا ہے، آگ سے آزادی کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی کو پانی پلایا، اللہ جل شانہ من والہ اس کو اس دن میں پانی پلائیں گے حوض کوثر سے کہ وہ جنت تک وہ اس کو پیاس نہیں لگی۔ جب وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا جنت تک اس کو پیاس نہیں لگی۔ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم 4 چیزوں کو کثرت سے مانگو اس مہینہ میں، یعنی 4 اعمال پر تم کثرت سے عمل کرو۔ 2 تو ایسے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ 2 عمل کون سے ہیں؟ اس میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح گناہوں کا بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرو۔ اور 2 چیزیں ایسے ہیں کہ اس کے مانگنے کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو تم جنت کا مطالبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جہنم سے پناہ مانگا کرو، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دیجیے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے میرے دوست۔ اور یہ مہینہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، آپ کا صرف روزوں پر اکتفا نہ ہو کہ بس میں نے روزے رکھے ہیں اور بس یہی میرے لیے کافی نہیں۔
رات کو اب 20 رکعت تراویح پڑھا کرو۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اپنے مرشد کے حوالے سے، اگر آپ 20 رکعت تراویح پڑھو گے تو 20 رکعت میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو جب 2 سجدے آپ کرو گے تو آپ کے 20 رکعت کے سجدے کتنے بنتے ہیں؟ 40 بنتے ہیں۔ اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے زیادہ جو قریب بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جب سجدے میں چلا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب 40 دفعہ آپ ذرا سوچو، 40 دفعہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو یا 16 دفعہ قریب ہونا چاہتے ہو؟ 8 رکعت تراویح پڑھو گے تو 16 دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ 20 رکعت تراویح پڑھو گے 40 دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو پھر 16 زیادہ اولا ہے یا 40 مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، 40 سجدے پڑھو گے، جبکہ 40 کا ثبوت آثار صحابہ سے تواتر سے ثابت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت پر اجماع کیا گیا ہے، تو جب 20 رکعت پڑھو گے تو 40 سجدے ہو گئے، آپ کے 40 سجدے ہو گئے، تب 40 سجدوں کے ساتھ اللہ جل شانہ من والوں کے قریب ہو جاؤ گے، نزدیک ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات! تو اس وجہ سے تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح آپ سے رہ جائے۔ اور تراویح کے ساتھ ساتھ آپ نے اہتمام کرنا ہے تلاوت کلام پاک کا۔ میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے رمضان شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن سنتے تھے۔ تو اب دیکھو قرآن کے ساتھ اس مہینہ کا خاص مناسبت ہے، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، کیونکہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، ابھی سے سکھاؤ ان کو قرآن۔ یہ برکت والی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، کم از کم ناظرہ تو اس کو سکھاؤ قرآن کریم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے رمضان شریف میں ایک ختم قرآن کریم کا دن کو کرتے تھے، ایک ختم رات کو فرماتے تھے، اور ایک تراویح میں کرتے تھے، تو 3 ختمیں ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ ہمارے اکابر تھے جن کو قرآن کے ساتھ خاص مناسبت، تو میرے اور آپ کو بھی قرآن کریم سے مناسبت ہونا چاہیے اس مہینہ میں، کہ ہم قرآن کریم کا اس میں تلاوت کثرت سے کیا کریں، تلاوت کلام پاک کثرت سے کیا کریں۔ قرآن کریم واحد ذریعہ ہے اس بات کا کہ آپ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے میرے دوستو۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں ریا ہو سکتا ہے، تلاوت کلام پاک پڑھتے ہیں، اس میں ریا ہو سکتا ہے، صدقہ کرتے ہیں، اس میں ریا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے اللہ جل شانہ من والو کے کہ یہ ریا سے پاک ہے۔ یہ روزہ جو ہے ریا سے
پاک ہے، ایک ایسی عبادت. کیونکہ اگر کسی کو سخت گرمی لگی ہے اور گرمی کی وجہ سے سخت پیاس لگی ہے اور گھر میں اکیلا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، اب ٹھنڈا پانی اس میں موجود ہے، اب کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، اگر یہ اکیلا پیتا ہے پانی کسی کو پتہ تو نہیں چلتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میرے کو. واقعی بھائی نہیں دیکھ رہا، بہن نہیں دیکھ رہی، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، والد صاحب نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پانی کو چھوڑتا ہے. تو یہ اس وجہ سے حدیث مبارک میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. نماز کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کسی نیکی کا اجر 7 گنا، کسی کا 700 گنا، کسی کا 10 گنا ہے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا بدلہ دوں گا، بتایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے تو اس کا کتنا بدلہ، کیا شان ہوگا اس بدلے کی، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. تو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت. اس لیے روزے کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اگر یہ مسجد ہے آپ کے سامنے ہے، دیکھ رہے ہو سب، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اور بہت سخت گرمی ہو اور اس میں ہم نے اے سی لگایا ہو، ایئر کنڈیشن لگایا ہو، لیکن یہاں پر ایک کھڑکی کھولا ہوا ہو، تو پھر یہ مسجد ٹھنڈی ہو جائے گی؟ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کھڑکی کھولا ہوا ہے. اگرچہ اے سی لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، لیکن کھڑکی کھولا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ گرم ہوگا، یہ مسجد ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر آپ روزہ رکھتے ہو، آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں، لیکن ادھر سے گناہ بھی کر رہے ہو، غیبت بھی کر رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، حرام بھی کھا رہے ہو، دوسری گناہ بھی کر رہے ہو، تو اب یہ برکات کیسے جمع ہو سکتے؟ اب اعمال کو کرنا تو ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کو محفوظ بھی بنانا ہے. اب محفوظ بنانا کیسے ہے؟ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہوں سے بچاؤ گے تو آپ کا روزے کا خیر اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس خیر سے. آپ اس میں عبادات بھی کرو گے، گناہوں سے بھی آپ کو بچاؤ گے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ ہم نے آپ کے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ آپ گناہوں سے بچ جائے. گناہوں سے بچ جاؤ گے، یہ روزے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی آپ کے دل کے اندر. یہ گناہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک شاعر کے بارے میں، بڑا اچھا شاعر گزرا ہے، فیضی شاعر، بڑا زبردست شاعر گزرا ہے. تو کسی اللہ والے نے سنا کہ بڑے اس کے اشعار سنے، بہت زبردست اشعار پڑھتے ہیں، تو وہ اس کے پاس ملاقات کے لیے گیا. جب اس کے گاؤں میں چلا گیا تو کسی سے پوچھا کہاں ہے، تو بتانے والے نے اس کو بتایا کہ وہاں نئی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، داڑھی کاٹ رہا ہے. یہ بزرگ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا عجیب بات ہے، ریشمی تراشی، تم داڑھی کاٹ رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا شاعر نے ولیکن دلے کا سیرا نمے خراشم،
داڑھی تو کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کے دل کو میں دکھ نہیں دیتا ہوں، دل آزاری نہیں دیتا۔ تو بزرگ نے جواب میں کہا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ آپ کسی کے دل کو تو نہیں دکھا رہے ہو، لیکن ولیکن دل رسول اللہ میں خراشی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو تکلیف پہنچا رہے ہو، داڑھی کاٹ رہے ہو۔ تو شاعر نے کہا اے بزرگ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے، بڑے اچھی طریقے سے آپ نے میرے کو سمجھایا۔ تو اس نے وہیں پر توبہ کیا اس شاعر نے، اور داڑھی رکھ لیا، کاٹنا چھوڑ دی۔ تو میرے دوستوں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اس مہینہ میں توبہ کریں گناہوں سے، جو بھی گناہ ہیں ہر قسم کے گناہ سے توبہ کریں۔ 11 مہینے گناہوں میں لت پت گزارے ہیں، اب ایک مہینہ میں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، یا اللہ مجھے معاف کرے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں داڑھی نہیں کاٹوں گا، یا اللہ مجھے معاف کرے، میں فلان گناہ نہیں کروں گا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، یا اللہ مجھے معاف کرے۔ ہر گناہ کا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے سب سے گزارش ہے کہ تمام بھائی گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توبہ کرنے کی توفیق دے دے، تمام امت مسلمہ کو توفیق دے دے۔ اور میرے دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم تو گناہوں میں لت پت ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر دعائیں بھی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شان و من والو روزہ دار کے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، خاص کر افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اور سب سے اولین دعا ان مظلوم مسلمانوں کے لیے پہلے دعا میں شامل فرمائیں۔ ہم کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو مالی امداد نہیں پہنچا سکتے، جانی امداد نہیں پہنچا سکتے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مجاہدین کے لیے، یمن کے مجاہدین کے لیے اپنے دعا میں تو سب سے پہلے نمبر پہ ان کو دعا کریں، تاکہ قیامت کے دن کم از کم یہ کہہ سکے ہم ان کو کہ آپ کے لیے دعا تو کی ہے، اور میرا قدرت نہیں تھا آپ کی مدد کرنے کا، کم از کم میں نے دعا تو کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ان کو اپنے دعا میں شامل کریں۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے علماء کرام کو شامل کریں اپنے دعا میں۔ آپ علماء کے پیچھے باتیں سنتے رہتے ہو، کوئی گالیاں دیتے، کوئی بکاسات کرتے، کچھ بھی کرتے ہیں۔ علماء میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، فرشتے گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن یہ یاد رکھے یہ علماء، آپ کی جو اشیاء میں علماء ہیں، ان علماء کو دیکھ کر بیرون ممالک میں جو بوڑھے علماء رہ چکے وہ رونے پڑتے ہیں، ہائے ہمارے سے علم چلا گیا۔ جب علم چلا جائے گا جہالت آ جائے گی، جب علماء ختم ہو جائیں گے تو آپ کے ہاں جہالت آ جائے گی، سارے لوگ جاہل ہو جائیں گے۔ جب جہالت آ جائے گی لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے علماء کا چلا جانا دنیا سے یہ قیامت کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے علماء کے لیے دعا کرے، آپ کی ایمان کی بقا کا سبب علماء ہے۔ علماء نے جتنے بڑے فتنوں کے مقابلے میں علماء کھڑے ہیں وہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنایا ہے یاجوج اور ماجوج کی شرط کے ختم کرنے کے لیے۔ قیامت کے دن، قیامت کے قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ میرے دوستو، اب جتنے فتنے ہیں ان بڑے فتنوں کے مقابلے میں آپ کے علماء آپ کے لیے صد سکندر، اس دیوار سکندر کی طرح کھڑے۔ اگر یہ علماء ختم ہو گئے، یقین جانو یہ سارے فتنے آپ کو اپنی لپٹ میں لے لے گی، آپ کی نسل کو، آپ کے اولاد کو لے لے گی۔ اس لیے دوسرے نمبر پہ علماء کی حفاظت کے لیے دعا کریں، یعنی خاص کر وہ علماء